نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی رعنائی و زیبائی۔ پچھلی ویڈیوز میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اطہر، منہ مبارک، پیشانی عالی شان، چشمان مقدس اور گوش منور کے حسن و کمال کا مختصر تذکرہ ہو چکا۔ اب چہرہ انور کے باقی حصے کے جمال با کمال سے دل کو منور کیجیے۔ بینی مبارک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک یعنی ناک شریف اعتدال و تناسب کے ساتھ باریک، اونچی اور لمبی تھی، جس سے نور کی شعاعیں پھوٹتی رہتی تھیں۔ سیدنا ہند بن ابو ہالہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اقنى العرنین لہ نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشمہ۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک باریک اور اونچی تھی، اس پر ہمہ وقت نور چھایا رہتا، سرسری نظر دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ لمبی ہے، حالانکہ وہ متناسب تھی۔ امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ رخسار پروقار۔ پیکر حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پروقار یعنی گال مبارک گورے، سرخی مائل، پرکشش تھے، ابھرے ہوئے تھے نہ دبے ہوئے، بلکہ معتدل و ہموار تھے۔ گوشت مبارک کم اور جلد انور نرم و ملائم تھی۔ تاجدار بریلی علیہ الرحمہ نے عارض انور یعنی رخسار عالی وقار کے بارے میں پورا کلام لکھا، جس کے کچھ اشعار یہ ہیں: نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کی برابر، لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض۔ نام حق پر کرے محبوب دل و جاں قرباں، حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض۔ لبہائے لعلین۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ یعنی ہونٹ شریف حد درجہ حسین، نازک و لطیف، سرخی مائل تھے، اور ان پر کثرت کے ساتھ تبسم کی رونق رہتی تھی۔ ان کا جلوہ دیکھنے والوں نے بتایا: وَكَانَ أَحْسَنَ عِبَادِ اللَّهِ شَفَتَيْنِ وَأَلْطَفَهُ خَتْمَ فَمٍ۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک مخلوق خدا میں سب سے زیادہ حسی تھے اور سکوت کے وقت نہایت لطیف و شگفتہ ہوتے۔ امام اہل سنت نے لبہائے اقدس کی نزاکت کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہوئے فرمایا: پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ دہن مقدس۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مقدس یعنی منہ مبارک موزونیت و اعتدال کے ساتھ قدر فراخ اور چمکدار تھا، جس سے ہمیشہ ایسی خوشبو آتی کہ سونگھنے والے کستوری کو بھول جاتے۔ اس سے نکلنے والی ہر بات حق اور وحی الہی ہوتی۔ بارگاہ الہی میں ایک التجا کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا: یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والی باتوں کی یہ شان ہے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، وما ينطق عن الہوا، ان هو الا وحی یوحی۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، تمہارے آقا نہ کبھی بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ ان کا کہا ہوا وہی ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میری عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتا، اسے محفوظ کرنے کے ارادے سے لکھ لیتا۔ بعض قریش نے مجھے روکا اور کہا: کیا تم ہر چیز لکھ لیتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں ہیں، کبھی غصے کی حالت میں کلام فرماتے ہیں، کبھی خوشی کی کیفیت میں۔ میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ تم میری ہر بات لکھا کرو، اللہ کی قسم میرے منہ سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے۔ دندان عالی شان۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان عالی شان موتیوں کی لڑی کی طرح پروئے ہوئے، آبدار یعنی تر و تازہ، چمکدار اور قدرے باریک تھے۔ سامنے والے دانت مبارک آپس میں بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے،
درمیان میں معمولی فاصلہ تھا جس سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان عالی شان کے درمیان قدر فاصلہ تھا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا کہ گویا آپ کے سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ تاجدار گولڑا عالم ربانی پیر سید مہر علی شاہ قادری سیالوی علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا، دو ابرو قوس مثال دسن، جے تو نو کے میادے تیر چھٹن، لباں سرخا کھاں کے لعل یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔